السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی دینی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسکول کی ہیڈ مس نفیسہ صاحبہ نے موجودہ دور کے والدین کے لیے بطور خاص یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک دن اسکول کی طالبہ کو چھٹی کے وقت کوئی لینے نہ آیا۔ اس کو روزانہ ڈرائیور یا خادمہ لینے کے لیے آتی تھی۔ میں نے اسکول وارڈن کی ذمہ داری لگائی کہ بیچاری طالبہ کے ساتھ اس وقت تک رہنا جب تک اس کو کوئی لینے نہ آ جائے۔ وارڈن نے عصر کی نماز تک انتظار کیا، پھر میرے موبائل پر کال کر کے بتایا کہ بچی کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ طالبہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور چوکیدار کو اپنا موبائل نمبر دے کر جاؤ، شاید اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی حادثہ یا ایمرجنسی پیش آ گئی ہو۔ وارڈن نے بھوکی پیاسی طالبہ کو اپنے ساتھ لیا، گھر میں جا کر کھلایا پلایا اور رات کو پھر انتظار کرنے لگی کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن اس کو لینے کوئی نہ آیا۔ طالبہ نے وہیں وارڈن کے بچوں کے ساتھ رات گزاری۔ صبح دوبارہ اسکول لے کر آ گئی اور فوراً میرے آفس میں آ کر اطلاع دی۔ میں نے اسکول کے ریکارڈ سے بچی کی والدہ کا نمبر لیا اور اس کو کال کر دی۔ فون ایک ملازمہ نے اٹھایا اور بتایا کہ میڈم سوئی ہوئی ہیں۔ مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا اس طالبہ کے گھر والے زندہ سلامت ہیں۔ میں نے 12 بجے پھر فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے حکماً کہا ابھی جگاؤ اور اس کو کہو فوراً اسکول حاضر ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے طالبہ کی والدہ کا فون آ گیا۔ دیکھیں مس صاحبہ، ابھی مجھے اپنے کپڑوں کے درزی سے ملنے جانا ہے کیونکہ آج رات شادی کی دعوت پر جانا ہے۔ ایسا کرتے ہیں میں کل آ کر تم سے مل لوں گی۔ اب مجھے واقعی غصہ آ گیا اور میں نے کہا تمہاری بیٹی کو ایمرجنسی میں تمہاری ضرورت ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے دوسرے کام ہیں۔ میرے غصہ کرنے پر فوراً اسکول حاضر ہو گئی۔ میں نے آتے ہی سوال کیا کل رات آپ کی بیٹی کہاں تھی؟ کہا گھر میں تھی اور کہاں ہوگی؟ میں نے پوچھا کیا تم نے رات کا کھانا اس کے ساتھ کھایا تھا؟ پھر اس کے اسباق و تعلیم کے بارے میں معلوم کیا؟ کیا سوتے وقت اس کو دیکھا؟ نہیں، میں نے اس کو دیکھا تو نہیں تھا۔ میں نے پھر پوچھا کیوں نہیں؟ اسما بولی دراصل بچے اوپر والے فلور میں رہتے ہیں، ایک ملازمہ ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہی ملازمہ بچوں کے کھانے پینے اور اسکول لے جانے کی ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ آخر ماؤں نے انہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے کہا محترمہ آسما، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹی نے کل رات آپ کے وسیع و عریض بنگلے میں نہیں گزاری بلکہ ایک وارڈن کے گھر میں گزاری ہے۔ آسما کو اب پریشانی اور خوف نے گھیر لیا۔ میں نے دوبارہ اس کو پکڑا۔ محترمہ یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ مجھے تمہیں ماں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ماں تو ممتا اور مہربانی کا پتلا ہوتی ہے، اگر تمہارے اندر ممتا کہاں؟ تم اپنی ہیرے جیسی ننھی بچی کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، تم اس کے بچپن میں رحم نہیں کرتی، تو کیا اللہ تمہارے بڑھاپے میں تم پر رحم کرے گا؟ تم آخر کون سی دنیا میں جی رہی ہو؟ آسما سر جھکائے میری غصے سے بھری باتوں کو سن رہی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو کلاس روم سے بلا لیا تو آسما اس کے گلے سے لگا کر چومنے لگی۔ بیٹی تم نے رات کہاں گزاری؟ طالبہ نے کہا مما میں نے رات کا کھانا وارڈن صاحبہ کے بچوں کے ساتھ کھایا، پھر میں ان کے ساتھ ہی سو گئی۔ رات کو بچوں کی ماں نے سوتے وقت تمام بچوں کا بوسہ لیا اور ہمارے اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ کسی کو سردی نہ لگ جائے۔ اور ہاں، صبح کا ناشتہ ہم سب نے مل کر کیا تھا۔ مما آپ بھی ہمارے ساتھ روزانہ ناشتہ کیا کرو، رات کو ہمارے ساتھ ہی سویا کرو۔ مما آپ کو ساری دنیا کی فکر ہے مگر اپنے ہی گھر میں موجود ہیرے موتیوں کی فکر نہیں جو ضائع ہو رہے ہیں۔ آسما اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ افسوس کہ ڈرائیوروں اور ملازموں نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میں نے آسما اور اس کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا یہ صرف تمہارے گھر کا المیہ نہیں ہے بلکہ یہ کہانی گھر گھر کی ہے۔ جو ماں باپ دنیاوی دولت کو کماتے کماتے دن رات ایک کر دیتے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتے، ان کی اولادیں شب روز کہاں بسر کرتی ہیں، ان کے والدین کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آج کل کی ماں نے سمجھ لیا ہے کہ بچوں کو جنم دے کر ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ باپ نے اسکول اور کھانے کا انتظام کر دیا، اب ماں باپ بری ذمہ ہیں
نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک خود شریعت پر عمل نہ کیا جائے اور اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ مرد سے اس کی بیوی کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ماں باپ سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔